الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی نہ پیدا ہونے میں اس کے اختیار کی چیز ہے، نہ مرنے کے وقت اس کے اختیار کی چیز ہے۔ زندگی کا مالک اور موت کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ نہ دنیا میں انسان اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ ہی دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ تو زندگی کا دینے والا، موت کا دینے والا ایک وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو موت سے پاک ہے، زندگی سے پاک ہے، جو اول میں ابتدا کا محتاج نہیں ہے، آخر میں انتہا کا محتاج نہیں ہے، سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، سب کے بعد ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ورع الورع ذات جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ ایسی زندگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوگا۔ کوئی سائنسداں یا دنیاوی علوم کے ذریعے سے یہ بات ہم کو نہیں پتہ چلے گی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا کو وجود بخشنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ دنیاوی علوم سے ہم کو حاصل نہیں ہوگا، یہ قرآن اور حدیث کے علوم سے ہم کو یہ بات حاصل ہوگی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ تو قرآن پاک میں جس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ پانی پہ اللہ نے زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو اللہ نے بلند بالا اور اونچائی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے بہاؤں کو چلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے نظام کو چلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اناج کے اور زمین سے غلے کے اور زمین سے پھل پھول سبز چیزوں کے نظام کو جو چلایا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے چلایا ہے۔
اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر کے مجھ کو پہچان کر آوے، میری معرفت حاصل کر کے آوے۔ ہم اللہ کو پہچاننا بھول گئے، اللہ کی پہچان سے ہم کوسوں دور ہو گئے، بھول گئے کہ اللہ کے پاس پھر جانا ہے، بھول گئے کہ دنیا کی فانی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، آخرت کی باقی رہنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، بھول گئے۔ موت آئیں گی، سارے سپنے اور سارے مال و دولت کے نقشے دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ دو گز زمین کا ٹکڑا حصے میں آئے گا، بس وہی ہماری آخرت کا سامان ہوگا۔ کیا آخرت میں کوئی مٹی کے اندر اور زمین کے اندر کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں لے جائیں گا، سب یہی چھوڑ کر جائیں گے، یہ سب ورثہ کا ہو جائے گا۔ یہ بس آج ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کا حکم مجھ سے پامال ہو رہا ہے، اللہ کا حکم مجھ سے چھوٹ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے مجھ سے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم جو دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کا مال و متاع چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہو چاہے حرام طریقے سے آ رہا ہو، بس سمیٹنا شروع کر رہے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ موت آ جائیں گی اور سارا سرمایہ، سارا مال و دولت دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ آخرت میں کچھ نہیں آئے گا ساتھ میں، آخرت میں صرف اعمال آئیں گے جو اللہ کے لیے کر گئے، جو اللہ کے حکم کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہی ساتھ میں آئیں گا، باقی تو سب دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے نامور لوگ تاریخ کی کتابوں میں ہم سنتے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس دولتیں تھی، جن کے پاس حکومت تھی، جن کے پاس خوبصورتی تھی، جن کے پاس ہر چیز تھی، لیکن کیا ہوا کہ آج وہ ویران قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، جو اپنے بدن پر گوشت کا حصہ بھی زمین میں جانے سے چھوٹ چکا ہے، اور ہڈی بھی مرجھا چکی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا بھی سب اوجل ہو چکا ہے۔ کہ دنیا کا نقشہ، کہ موت ایک ایسی حقیقت کی چیز ہے کہ جس سے انسان زیرو ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھر اپنے وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا فقیر ہو، وقت کا اچھی گاڑیوں میں پھرنے والا ہو، وقت کا بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا ہو، ایئر کنڈیشن گھروں کے اندر، ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر، اور ہر چیز کے اندر اعلیٰ قسم کی، ٹاپ قسم کی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن اگر موت آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ 0 سناٹا، ختم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان کو زیرو کر دیتی ہے، کہ اعمال کا سر چشمہ اگر انسان کے پاس ہے، اعمال کا سرمایہ اگر انسان کے پاس ہے، اعمال کا مال و دولت اگر انسان کے پاس ہے، اعمال کی بتا رہا ہوں، پیسے اور ہیرے اور جواہرات کی نہیں، اعمال کا مال و دولت، تو وہ ساتھ میں آئے گا، ورنہ زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، یہ گزرگاہ ہے۔ آخرت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، اور یہ سبق دیا کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اللہ کی فرما برداری کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ وہ اللہ جو جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ تھکاوٹ آتی ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ دیکھنے سے پاک ہے، اللہ
چلنے سے پاک ہے، اللہ اٹھانے سے پاک ہے۔ ایسا دیکھنے والا ہے کہ کالے اندھیرے میں، کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے جو نشان پڑ رہے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھنے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، جس کا مفہوم ہے کہ دلوں کی باتوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ میرے دل کے اندر ابھی کیا چل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے دل کی بات کو نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے، اچھی ہو یا بری، اللہ اس کو جانتا ہے۔ سمندر کے اندر جا کر اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، اللہ جانتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر جا کر اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر جا کر اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی وہ جانتا ہے۔ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، اللہ ایسی طاقت والے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ورع الورا ہے، اللہ کا لشکر ورع الورا ہے۔ اللہ کے خزانے ان گنت لا تعداد ہے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، لا تعداد یعنی جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں۔ ایسے رب نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، نہ اللہ نے چھوڑا، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنہا چھوڑا۔ اللہ نے اپنا متکلم اور رہبر کس کو بنایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ کیسے طاقت والے ہیں، اللہ کیسی قدرت والے ہیں، اللہ کیسے دن رات کے نظام کو، دن کو نکال رہے، رات کو کر رہے ہیں، اللہ کیسے سورج کو وقت پہ نکال رہے ہیں، اللہ کیسے بارش کو برسا رہے ہیں، زمین سے غلے کو اگا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر چیز کا علم ہمیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، پوری نبوت مل جانے کے بعد کی جو زندگی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا کے گئے کہ اللہ کیسی طاقت والے، اللہ کیسی قدرت والے، اللہ کتنی محبت کرنے والے، اللہ کتنے شفیق ہے، اللہ کتنے ستار اور غفور اور رحیم ہے، اور اللہ کیسے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے سب بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، یہ ہمارے نبی کے طریقوں کے اندر ہے، اور جو نبی کے طریقے پہ چل کر زندگی گزارے گا وہ دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی پاوے گا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہاں پر بھی سکون ہی سکون ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا قائم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی عبادت کا کرنا، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، آپ کی پڑوسیوں کے ساتھ زندگی، اپنے بچوں کے ساتھ کی زندگی، ہر لمحہ ہر پل اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے طریقوں کے ساتھ زندگی گزار کے جاؤں گے تو آخرت کی لامحدود زندگی ہمیشہ جنت کی ہوں گی، ہمیشہ کامیابی کی ہوں گی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ایسے نبی جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کتنے تکالیف کے ساتھ، کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ دین پہنچا ہے ہم تک، یہ ایسے نہیں آیا، یہ کلمہ ہم تک ایسے نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، یہ آن لائن گفٹ نہیں آیا، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑے جد و جہد کے ساتھ، بڑے مجاہدوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر بلایا، ایسے نبی رحمت جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس کا مفہوم ہے آیت شریفہ کا کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو اسے وہ جان لے کہ اسے میرے نبی فاتبعونی، اسے میرے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہوگا، تو پھر میں اس کو کیا کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ خود فرما رہے کہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھرے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 2 بیٹیوں کا طلاق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاریں ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان خون کے اندر کر دیا کرتے تھے کفار مکہ۔ تو ایسی تکالیف کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو پہنچایا، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی ربوبیت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی طاقت اپنی امت کو بتایا۔ تو 2 چیزیں چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قرآن مجید ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے اور کامیابی کی منزل ہے، کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے مالدار ہو فقیر ہو، چاہے کالا ہو گورا ہو، عجمی ہو عربی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے 2 چیزیں اختیار کرنا ہوں گی، اسے 2 چیزوں کو پکڑنا ہوگا مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ وہ 2 چیزیں یہ ہے، ایک قرآن مجید ہے، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی زندگی ہے۔ جو احادیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے اللہ کے نبی نے، وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کیونکہ ایمان والا مومن وہ شخص ہے جو اس بات پر یقین ہے، اس بات پر اس کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کے پھر واپس زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اسے پھر واپس زندہ ہونا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، کہ یہ زندگی کے بعد آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر پھر کھڑے ہونا ہے۔ 7 چیزوں پہ ہمارا ایمان و یقین ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ تو یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنا ہماری اور قرآن مجید پر، اللہ کی کتابوں پر۔ تو اس بات پر ہمیں ان 7 چیزوں پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اور زندہ ہونا ہے۔ آخرت کی جو زندگی میرے اور آپ کے لیے اللہ نے رکھی ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ کامیابی والی زندگی ہے۔ دنیا تو یوں ہی گزر جائیں گی، چاہے نیک اعمال کے ساتھ گزارو چاہے برے اعمال کے ساتھ گزارو، حساب کتاب کی جگہ اللہ نے آخرت کو رکھا ہے، حساب کتاب کی جگہ دنیا نہیں ہے، جزا اور سزا کی جگہ جو ہے دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد اگر دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو کل آخرت کے دن جس کو سینگ نہیں تھے دنیا میں اللہ اس کو سینگ دیں گے، اور جس کو سینگ تھے اللہ اس کو بغیر سینگ کا کریں گے اور کہیں گے کہ اب اس سے تو بدلہ لے، اور کہیں گے کن تو ترابا، اللہ ایسے عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر انسان کا حساب و کتاب طے کر چکے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارا سارا بایو ڈاٹا اور ہمارا ساری زندگی کا سر چشمہ وہاں کھلنے والا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ چین سکون کی زندگی دے اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔